مکمل کنٹرول کرے کہ یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی بات پر اس کو آمادہ نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے، کسی بات کے کرنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ ہے کیا؟ حقیقی جہاد۔ اور اس جہاد کو حضرت انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو جو آدمی اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچانے سے باز آ جائے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، تو ظاہر اس سے بڑھ کر مومن، حقیقی مومن اور سچا پکا مومن اور کون ہو سکتا ہے، اور اللہ کے دین پہ مکمل عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسے سارے مومن بن جائیں پھر تو دنیا ان کے لیے جنت بن جائے، دنیا جنت بن جائے کہ سب کو ایک دوسرے سے سکون ملے، محبت ملے، پیار ملے، فائدہ ملے۔ اور یہی جنت کی خاصیت ہے، وہاں پیار ہی پیار ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے سے نقصان کا وہاں خطرہ نہیں ہوگا، سارے ایک دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہجرت کی مفسرین نے بڑی قسمیں ذکر کی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہجرت کی ایک قسم وہ ہے جو فرض ہے۔ تو کیا ہے فرض؟ وہ کیا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ، ایسے ملک یا دارالکفر میں رہتا ہو جہاں فرائض ادا نہ کر سکتا، فرائض، وہاں سے ہجرت کرنا فرض عین ہو جاتا، فرض عین ہو جاتا۔ یا ایسی جگہ رہتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ رزق حلال کی کوئی صورت نہیں، حرام ہی حرام ہے، وہاں سے بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ایمان کو خطرہ ہو کہ ادھر رہوں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، وہاں سے بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی اگر جان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے تو وہاں سے بھی ہجرت ہوگی، جان خطرے میں ہے، لیکن یہ ہجرت جائز ہوگی۔ آج کل لوگ دیکھیں یورپ ممالک میں جاتے ہیں صرف مال کمانے کے لیے، تو ٹھیک ہے وہاں اگر جانا ناجائز نہیں ہے، وہاں رہنا بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر پھر بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان دارالاسلام میں رہے، دارالاسلام میں رہے، کیونکہ ان علاقوں میں اگرچہ فرائض پہ پابندی نہیں ہے، فرائض پہ پابندی نہیں، اور کفر کا ایسا شدید خطرہ بھی نہیں، لیکن اسلام پہ مکمل عمل نہیں کر سکتا انسان، نہ نظروں کی حفاظت، نہ عصمت وہاں محفوظ ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی پاک دامن نہ رہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دارالاسلام میں ہی رہے۔ اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو صلہ ملے گا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا۔ مسلمانوں کو مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد جو کافی عرصہ زندہ رہے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا، مال دولت عطا کی، اور ان کو اچھا ٹھکانہ، اچھا گھر ملا، ان کو بڑے اچھے حالات ہو گئے تھے ان کے۔ لیکن ضروری کہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ پھر اس کا صلہ دنیا میں ہی دے، اصل صلہ اللہ کے نزدیک آخرت ہے، آخرت کا اجر ہے۔ جیسے وہ لوگ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے جو جلدی دنیا سے چلے گئے تھے تو انہوں نے ہجرت کا صلہ دنیا میں نہیں پایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہجرت بہت بڑی شان رکھتی ہے، ہجرت بہت بڑی شان رکھتی ہے،
اس لیے فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہوا پھر تو سارا دارالاسلام بن گیا، تو فتح مکہ سے پہلے جو آدمی ہی مکہ کی طرف آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیتے کہ 3 دن سے زیادہ وہاں مت رہو، تو یہ ایسا نہ ہو موت وہاں جائے تو تمہاری جو ہے نا وہ ہجرت کی وہ فضیلت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ ایک صحابی جیسے سواری سے گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی ہجرت جو ہے نا، اس کی ہجرت کی جو فضیلت تھی وہ باطل نہ فرما، اس فضیلت سے محروم نہ فرما۔ ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، ایک تو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، دوسرا والا اجر الاخرت اکبر، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے کہ ایمان کے لیے ہجرت کرنا یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی فضیلت ہے اس کی، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ایمان لانے کے بعد مصائب پہ صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھا، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جیسے صحابہ تھے، کبھی بھی حرف شکایت زبان پہ لائے نہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی، ہر قسم کی تکلیفیں، بھوک کی، پیاس کی، جسمانی تکلیفیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک خاص صفت بتائی کہ انبیاء کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ میں نے کبھی عورتوں کو رسول نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں کہ مرد آئے۔ عورتوں کا کام ہے گھر کے نظام کو سنبھالنا۔ اللہ نے عورتوں کو فضیلت بڑی دی ہے، صدیقیت کے درجے پہ اللہ نے فائز کیا ہے، لیکن منصب نبوت و رسالت پہ اللہ نے عورتوں کو فائز نہیں کیا، کیونکہ یہ باہر کا کام ہے، بڑی مشقت والا کام ہے، قربانیوں والا کام ہے۔ عورت صنف نازک ہے، اس کا کام ہے گھر کے اندر کے نظام کو سنبھالنا۔ وقرن فی بیوتکن، اور تم گھروں کے اندر ٹکی رہو۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ عورت کا اصل فریضہ ہے۔ آج اولاد کو دیکھ لیں، اولاد کا کیا حال ہے، عورتیں وہ عورتیں نہیں رہی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، ٹھیک ہے، نوحی الیہم، کہ وہی کرتے تھے ہم ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھو یاد رکھنے والے لوگوں سے، جن لوگوں کے پاس سابقہ انبیاء اور ان کی کتابوں کا شریعتوں کا علم ہے، ان سے پوچھ لیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے وہ باتیں۔ علماء کہتے ہیں اس یہاں سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو آدمی نہ جانے، جاننے والے سے پوچھ لے، جاننے والے سے پوچھ لے۔ اس میں عوام ہے، عوام کو تو چاہیے کہ اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں مسائل اور اس پہ عمل کریں۔ اور اگر اہل علم ہے اور گہرا مسئلہ ہے کوئی گہرے مسائل، پھر علماء بھی نہیں جانتے ہیں، اس میں پھر وہ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ائمہ کی مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اچھا جی، بالبینات والزبر، کس چیز کے ساتھ ہم نے ان مردوں کو رسول بنا کے بھیجا؟ کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ بینات کھلی نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، معجزات کو بھی کہتے ہیں، اور بینات واضح احکام کو بھی کہتے ہیں، واضح احکام کو بھی کہتے ہیں۔ بس زبر، اور چھوٹے صحیفوں کے ساتھ اللہ نے بڑی کتابیں بھی نازل کی جو 4 ہیں، اور اللہ نے چھوٹے صحیفے بھی، چھوٹی کتابیں بھی نازل کی۔ صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آخر میں آپ کی طرف بھی نصیحت نازل کی، نصیحت اتاری۔ نصیحت سے مراد کون ہے؟ قرآن۔ اب ظاہر ہے ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، قرآن سے بڑھ کر نصیحت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک نام نصیحت بھی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے واسطے قرآن کو بیان کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کی تشریح کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام صرف ڈاکیے، نبی کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، اس کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا بس،
اور جو ہے نا وہ جو ہے اس کی حیثیت سے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا قرآن مجید کے اس آیت کے خلاف ہے ان کا خیال. اللہ کے نبی کے ذمے قرآن کی تشریح بیان کرنا، قرآن کی تشریح کرنا اور اس کی وضاحت پیش کرنا، تفسیر کرنا، عمل سے ہو یا زبان سے ہو. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے اتاری آپ کی طرف نصیحت تاکہ آپ لوگوں کے واسطے بیان کریں. مانو ذل وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے.